قرآن حکیم نے جو ہمیں تعلیمات عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک پہلو نسل انسانی کے گزرے ہوئے نیک لوگ، عظمت والے لوگ، اللہ کے پیارے لوگ، اللہ کے محبوب لوگ اور خیر پر چلنے والے لوگ اور خیر کی دعوت والے لوگوں کا تعارف قرآن حکیم نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اس میں بہت ہی خوبصورت اور عمدہ طریقے سے نسل انسانی کی معصوم ترین ہستیاں انبیاء، ان کا تذکرہ بھی فرمایا، اور انبیاء کے ذکر خیر کے ساتھ ساتھ صالحین کا ذکر، متقین کا ذکر، اولیاء کرام کا ذکر، اور جو لوگ انسانیت کے خیر خواہ تھے ان کا تذکرہ بھی قرآن حکیم کے اندر آیا۔ اگرچہ وہ نبی نہیں تھے لیکن نبیوں کے مشن کو لے کر آگے چلنے والے لوگ تھے۔ چنانچہ قرآن حکیم کے اس پہلو پر جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں کے اچھے ماضی کو یاد رکھنا چاہیے، اپنے بڑوں کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے اسلاف کی اچھی تاریخ کو نہ صرف یہ کہ یاد رکھنا چاہیے بلکہ یاد رکھتے ہوئے اس کو امانت سمجھ کر اپنی نسلوں میں منتقل بھی کرنا چاہیے، اور منتقل کرتے ہوئے ساتھ ساتھ ان کے اچھے اعمال کو زندگی میں بروئے کار بھی لانا چاہیے۔ امت نے جب اس پہلو میں غفلت اختیار کی تو بہت نقصان ہوا۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ موجودہ نسل اپنے آبا و اجداد کی اچھی تاریخ سے بے خبر ہو گئی، اتنی بے خبر ہو گئی کہ اس کی مثال کٹی ہوئی پتنگ کی طرح بن گئی۔ پتنگ جب لوگ اڑاتے ہیں نا، اس کی ڈوری جب تک ان کے ہاتھ میں رہتی ہے وہ بلند سے بلند تر تو ہوتی جاتی ہے لیکن کنٹرول میں رہتی ہے، لیکن جو ہی یا اس کی تار کٹ گئی یا اڑانے والے کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تو اب وہ کلابازیاں کھانا شروع ہو جاتی ہیں، ہوا کے رحم و کرم پر چلی جاتی، اس کا کنیکشن ختم ہو گیا، اس کا سہارا ختم ہو گیا، اب وہ لڑکھڑاتی ہوئی بلندیوں سے پستی کی طرف آتی ہے، اور پستی میں بھی یہ نہیں کہ اس کی مرضی کی جگہ پہ وہ لینڈ کرتی ہے یا اترتی ہے، وہ بیچاری کہیں گٹر میں گر جائے تو گر جائے، گندی نالی میں گر جائے تو گر جائے، کھائی میں گر جائے تو گر جائے، سڑک میں گر کر گاڑیاں اس کو رونتی پھریں، بس اس کا حال یہ ہوتا۔ جب انسان اور خاص کر مسلمان اپنے اسلاف کی تاریخ سے کٹتا ہے، اپنے اسلاف کی تاریخ کو بھلا دیتا ہے، اپنے بڑوں کی خوبیوں کو بھلا دیتا ہے، تو پھر اس کی مثال کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہوتی۔ وہ ہر جگہ گرے گا، وہ پستی میں جائے گا، وہ ذلت میں جائے گا، وہ اپنی ساری کی ساری عمدہ صفات سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس لیے اپنی اسلاف کی تاریخ کو یاد رکھنا، یہ قرآنی تعلیمات، دینی تعلیمات، اور اس سے آگے بڑھ کر ہمارے اسلاف کا بہترین سبق، عمدہ ترین سبق، خاص کر ہم جیسے مسلمانوں کے لیے، بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے مسلمانوں کے لیے ان شخصیات کو یاد رکھنا کہ
کہ جن شخصیات نے سال ہا سال اس بر صغیر پر حکومت کی ہے، سلطنت کی ہے، اور انہوں نے نسل انسانی کی خدمت کی ہے، دین کی عظمت کو اجاگر کیا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پرچار کیا ہے، حضور کی ناموس کی حفاظت کی ہے، مسلمانوں کی عظمت کو اور زیادہ عظمت دی ہے، بلندی دی ہے، ان شخصیات کی تاریخ سے مجھے اور آپ کو اور میری اور آپ کی نسل کو واقف ہونا چاہیے۔ ہم تاریخ کے اس تاریک ترین دور سے گزر رہے ہیں کہ جب ان شخصیات کی تاریخ سے واقف ہونا تو دور کی بات ہے، آج میری اور آپ کی اولادیں، آج اس خطے کی نوجوان نسل اور نوجوان نسل سے آگے بڑھ کر پڑھے لکھے وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت بڑا سکالر سمجھتے ہیں، وہ بھی اپنے اسلاف کی تاریخ سے اتنے بے خبر ہیں کہ دشمن کے پروپیگنڈے میں آ کر ان کی خامیوں کا تذکرہ تو کرتے ہیں لیکن ان کی خوبیوں کو اجاگر کر نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کی خوبیوں سے واقف ہی نہیں ہے۔ سلطان ٹیپو رحمہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک جملہ کم از کم لوگوں کو معلوم ہے، اور اگر میں یہ کہوں تو اس بات میں کوئی مبالغہ نہیں کہ اس جملے کے علاوہ پڑھے لکھے لوگوں کو بھی کچھ معلوم نہیں۔ بس شکر ہے کہ وہ ایک جملہ تو معلوم ہے، مجھے اور آپ کو بھی معلوم ہے، لوگ اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ یہ جملہ اکثر دہرایا جاتا ہے، لیکن صرف دہرایا جاتا ہے، کاش کہ اس پر غور نہیں کیا جاتا کہ وہ کیا کہہ گیا۔ اس کے اس ایک جملے کے اندر اتنی شجاعت، اتنی بہادری، اتنی ہمت، اتنی استقامت، اتنا ولولہ، اتنا جذبہ، اتنی غیرت موجود ہے کہ اگر اس ایک جملے کو ہی میں اور آپ پلے باندھ لیں تو ہم دنیا کی پستیوں سے اٹھ کر بلندیوں پر جا پہنچے، صرف ایک جملے۔ اور جملہ تو یاد ہے مگر جملہ کہنے والے کی شخصیت سے واقف نہیں۔ جب بھی سلطان ٹیپو کا نام آتا ہے، ظلم کی انتہا دیکھیں کہ میرے اور آپ کے ذہن میں جو لوگ سکولوں کے سلیبس سے آگے بڑھ کر یونیورسٹیوں تک پہنچے، فوراً ایک تصویر میرے اور آپ کے ذہن میں آتی۔ وہ تصویر کون سی تصویر ہے؟ وہ تصویر وہ ہے جو کتابوں کے اندر چھپتی ہے، جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مونچھ ادھر سے اٹھی ہوئی ہے اور دوسری مونچھ ادھر سے اٹھی ہوئی ہے اور ایک تاج سا پہنا ہوا ہے، اور سلطان ٹیپو بنا کے اس امت کے نوجوان جو اب بوڑھا ہو چکا ہے اس کو دکھایا گیا کہ آپ کا ہیرو یہ ہے، آپ کا ہیرو یہ۔ اتنا بڑا ظلم تاریخ میں نہیں ہوگا کہ اتنی بڑی شخصیت کی جعلی تصویر کتابوں میں چھپتی رہی اور کسی ایک انسان کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس کو چیلنج کر سکے کہ آئیں تمہیں سلطان ٹیپو کی اصلی تصویر دکھائیں اور اس تصویر سے اس کو میچ کر کے دیکھیں یہ میچ بھی کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ آپ نے اگر اس کی حقیقی تصویر دیکھنی ہے تو پھر لاہور کے عجائب گھر میں چلے جائیں۔ لاہور کے عجائب گھر میں جا کے دیکھیں تو جب آپ ایک شخصیت کی تصویر کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آپ ہکا بکا رہ جائیں گے۔ آپ جب اس کی داڑھی کو دیکھیں گے، اس کے چہرے کو دیکھیں گے، اس کی شخصیت کو دیکھیں گے، اس کے سراپے کو دیکھیں گے، اور پھر جب نیچے نام پڑھیں گے سلطان ٹیپو تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کون تھا اور ہم کس کو فالو کرتے تھے، ہمیں کون دکھایا جاتا تھا۔ اس لیے کہ دشمن نے اتنی دشمنی کی، اتنی کمینگی کی کہ اس نے تو اپنے کتوں کا نام بھی رکھ دیا ٹیپو۔ اس کا حق بنتا ہے، اس لیے کہ وہ دشمن ہے، اس سے کوئی گلہ نہیں، وہ تو دشمن ہے، اس کے خلاف تو وہ لڑا ہے، اس کے خلاف تو انہوں نے جنگ کی ہے، ان کے خلاف تو میدان میں اترا ہے، ان کے خلاف تو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس امت اور دین کی سربلندی کے لیے قربان کر دی ہے۔ اس کا تو حق بنتا ہے وہ جو چاہے کرے، مگر ضمیر فروش تاریخ لکھنے والے مسلمانوں نے کس کو فالو کیا کہ اس تاریخ کو مسخ کر کے رکھ دیا۔ کسی نے کہا نا کہ دشمنوں کے وار سہ لینا تو کچھ مشکل نہ تھا،
دشمنوں کے وار سہ لینا تو کچھ مشکل نہ تھا، دوستوں نے دوستوں کو دار پہ لٹکا دیا، دوستوں نے دوستوں کو دار پہ لٹکا دیا، دیکھا جو تیر کھا کے کمینگاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ یہ شورش کی زبان میں کہ لوگ کہتے ہیں غیروں نے کیا ہم کو تباہ، بندہ پرور کہیں اپنوں کا ہی یہ کام نہ ہو، بندہ پرور کہیں اپنوں کا ہی یہ کام نہ ہو۔